السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، بے نظیر بھٹو کی 14ویں برسی پر ہمیشہ کی طرح ان کی یاد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے گڑھی خدا بخش میں تقریب جو ہے وہ منعقد کی، مگر آج کے اس خصوصی موقع پر ہم آپ کے لیے ماضی کے جھروکوں سے ایک خاص انٹرویو لے کر آ رہے ہیں۔ بے نظیر بھٹو جو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں، بی بی کے قتل کی صرف ایک ہی مکمل اور تفصیلی تحقیقات ہوئی تھی اور وہ کی تھی اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن نے، جس کی سربراہی کی تھی ایمبیسڈر ہیرالڈو مونس نے۔ اس وقت کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کو پاکستان پیپلز پارٹی نے خصوصی درخواست کی تھی، جس پر انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے متنازع قتل کے بارے میں اقوام متحدہ کا تحقیقاتی کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا تھا۔ یہ ایک منفرد اور خصوصی انٹرویو ہم نے کیا تھا نیو یارک سے 2010 میں، اور ایمبیسڈر ہیرالڈو میونس کا کیا تھا، جنہوں نے اس تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی کی تھی، جو بے نظیر کے قتل کے ایک سال بعد جو تھی تشکیل دیا گیا تھا۔ ہیرالڈو میونس نے ایک سال بعد اپنے مشاہدات پر مبنی ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام تھا گیٹنگ اوے ود مرڈر، بے نظیر بھٹوز اسیسینیشن اینڈ دا پالیٹکس آف پاکستان۔ اپریل 2010 میں اقوام متحدہ کی کمیشن کی مرتب کردہ رپورٹ جو ہے سفیر ہیرالڈو میونس نے پیش کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے ان سے یہ تفصیلی انٹرویو کیا تھا۔ ہیرالڈو میونس ان کا تعلق چلی سے ہے، وہ وہاں کے ایک سفارتکار ہیں، سیاستدان ہیں، اور جو ڈکٹیٹرشپس ہیں ان سے بخوبی واقف تھے۔ جو یہ تفصیلی انٹرویو ہے، آئیے آپ کو یہ دکھاتے ہیں اس اہم دن کے اوپر، اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے بے نظیر بھٹو کے قتل کیس کے اندر جو تحقیقات تھی اس کے اندر کیا کیا نکلا تھا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی رپورٹ میں ذکر کیا ہے کہ تحقیقات کے دوران اہلکاروں کی طرف سے آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ آپ بتانا پسند کریں گے کون وہ لوگ تھے جو ایسی رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے اور کیوں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی تھیں، اور آخر میں کیا آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیز تک رسائی دی گئی جن تک آپ رسائی چاہتے تھے؟ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ایک جامع اور غیر جانبدار رپورٹ سامنے لاؤں تاکہ پتہ چل سکے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو کس نے قتل کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستانی حکومت اور عوام اس حوالے سے میری کاوش کو سراہیں گے۔ جہاں تک رسائی کا معاملہ ہے، میں یہی کہوں گا کہ پاکستانی حکومت نے اس لحاظ سے مدد کی، ہمیں سیکیورٹی دی، مٹیریل دیا اور دستاویزات دی۔ میں حکومت کا اس حوالے سے شکر گزار ہوں۔ تاہم اس عمل کے دوران ہمیں کہا گیا کہ فوج اور آئی ایس آئی تک رسائی نہیں دی جا سکتی، جو واضح طور پر ٹرمز آف ریفرنس کے برعکس تھا، جس پر حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے دستخط تھے۔ لہٰذا میں نے اصرار کیا کہ ہمیں ان تک رسائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جاننا بنیادی طور پر ضروری تھا کہ محترمہ کو کس قسم کی دھمکیاں مل رہی تھیں، جس کا انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بے نظیر بھٹو کو بتایا بھی تھا۔ اس کے علاوہ قتل کے حوالے سے دوسری اہم معلومات بھی حاصل کرنی تھی، لہٰذا آخر میں ایسی کچھ معلومات ملی، لیکن یہ غلط تھا جیسا اس کو پاکستانی میڈیا پر بیان کیا گیا۔ آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے ڈی جی آئی ایس آئی کا انٹرویو کیا جو بڑا فائدہ مند تھا۔ جنرل شجاع پاشا۔ ہاں بالکل، جنرل پاشا اور میں خود آرمی چیف جنرل کیانی سے ملا، لہٰذا آخر میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہم جس سے ملنا چاہتے تھے ہم اس سے مل سکتے تھے، لیکن سوچ یہ تھی کہ یہ انکوائری رضاکارانہ طور پر ہو رہی تھی، لہٰذا ہمارے پاس کوئی مخصوص اختیارات نہیں تھے، ہم کوئی ٹریبیونل نہیں تھے، ہم عدالت کی طرح کسی کو طلب نہیں کر سکتے تھے، اور ہمارے پاس کوئی ٹاسک نہیں تھا کہ ہم کسی پر کرمنل ذمہ داری عائد کرتے، اور اس لیے جو بھی انٹرویوز ہم نے کیے وہ سب رضاکارانہ طور پر کیے۔ کچھ کیسز میں کچھ لوگ تھے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی جو ہم سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس حوالے سے کچھ بتانا پسند کریں گے؟ لیکن 95% لوگوں کے انٹرویوز ہم نے کر لیے تھے۔ کوئی ایسا شخص تھا جس کا انٹرویو آپ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کو ان تک رسائی نہیں دی گئی؟ ہمیں رسائی نہیں دی گئی، ہم 2 سے 3 لوگوں کا انٹرویو کرنا چاہتے تھے،
لیکن ہمارا شیڈیول ان 2-3 لوگوں سے مطابقت نہیں رکھتا تھا. ہم اس وقت پاکستان میں تھے لیکن وہ بہت کم لوگ تھے. کیا آپ نے لندن میں جنرل پرویز مشرف کا انٹرویو کیا تھا؟ مشرف ان لندن؟ Yes, we did interview him. ہاں، ہم نے انٹرویو کیا تھا ان کا، لیکن لندن میں نہیں. ہم نے ان کا انٹرویو امریکہ میں کیا تھا. یہ ایک طویل انٹرویو تھا. ہاں، ان کو چائے کے کپ پر یہ انٹرویو دینے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. انہوں نے اپنے دفاع میں کیا کہا جب کراچی دھماکے میں سیکیورٹی لیبز کے بارے میں آپ نے ان سے پوچھا، اور جب آپ نے بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد شواہد کو مٹا دینے کے بارے میں ان سے پوچھا؟ Well, all of the interviews that we conducted. ہم نے جتنے بھی انٹرویوز کیے وہ کانفیڈینشیلٹی کے طور پر کیے، اس لیے ان کی تفصیلات نہیں بتا سکتا. مگر جنرل مشرف سے بہت سارے سوالات تھے جو ہم نے ان سے پوچھے، لیکن میں اس بارے میں بات کر سکتا ہوں. Evidently, many issues. لیکن کچھ شرائط تھیں جس کے تحت اس کو عوام کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ چاہتے تھے عوام کو پتا چلے کہ انہوں نے بے نظیر کے قتل کے حوالے سے انٹرویو دیا ہے. ان کا انٹرویو اس حوالے سے میں بتا سکتا ہوں کیونکہ اس وقت پاکستان میں خبر تھی کہ وہ انٹرویو دینے سے انکار کر چکے ہیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا. لہٰذا میں اس کے سیاق و سباق پر بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن آپ پوچھ رہی تھی کہ شواہد کو مٹایا گیا، اور ہم بھی مسلسل اس حوالے سے سوچ رہے تھے. اور جیسا کہ ہم نے رپورٹ میں کہا ہے کہ راولپنڈی میں 23 چیزوں کے شواہد جائے وقوع سے حاصل کیے گئے، جبکہ عام خودکش حملے میں ہزاروں شواہد جمع کیے جاتے ہیں. جائے وقوع کو صرف 2.5 گھنٹے کے بعد دھونے سے بھی بہت سارے اہم شواہد ختم ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی رپورٹ میں اس حوالے سے تفصیل سے بات کی ہے. آپ نے اہم شواہد کو دھونے کا ذمہ دار CPO سعود عزیز کو ٹھہرایا ہے. آپ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ان کے اکیلے کا کام نہیں تھا، وہ آزادانہ طور پر یہ نہیں کر رہے تھے. کیا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے احکامات لے رہے تھے یا سیاسی لیڈرشپ سے؟ We can conclude is that evidently he was not deciding such important measures. میں یہی نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں کہ ظاہری طور پر وہ خود اہم فیصلے نہیں کر رہے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں اوپر سے احکامات نہ مل رہے ہوں. یہ ہمارا یقین ہے وہ نہ صرف جائے وقوع کو دھوتے ہیں بلکہ وہ یہ دلیل دیتے رہے کہ انہوں نے بے نظیر کے چاہنے والوں کے غصے اور تشدد سے بچنے کے لیے جائے وقوع کو دھونے کا فیصلہ کیا تھا. اور انہوں نے پنڈی میں یہ کیا تھا، حالانکہ یہ پیپلز پارٹی کا گڑھ نہیں تھا، اور اس وقت کوئی بہت زیادہ افراتفری بھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی. ایک اور بہانہ پیش کیا گیا کہ یہ عام سڑک تھی، لیکن دوسرے کیس میں جب صدر مشرف پر خودکش حملہ ہوا تھا تو انہوں نے سڑک کو کئی روز تک بند رکھا تاکہ شواہد کو اکٹھا کیا جا سکے. تو حیران کن بات یہ ہے کہ مختلف کیسز میں مختلف رویے اپنائے گئے اور مختلف اقدامات کیے گئے. اس کے علاوہ راولپنڈی کے جنرل اسپتال میں بے نظیر کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے تھا پر نہیں ہوا، اور اس کے بھی ذمہ دار سعود عزیز تھے. Involved in the denial of the post-mortem examination in the Rawalpindi. آپ نے جنرل ندیم اجاز کا ذکر کیا جو ملٹری انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر تھے. آپ نے اپنی رپورٹ میں اندیا دیا کہ CPO سعود عزیز حقیقت میں ان سے احکامات لے رہے تھے. In fact, taking orders from him. We know that there was communication between them. ہم جانتے ہیں کہ ان کے درمیان بات چیت ہوئی تھی، لیکن بات چیت کا اصل سیاق و سباق کیا تھا اس بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ واضح ہے کہ پولیس آفیسر کو پتا تھا کہ جس صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے سینئرز اس حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں اور کیا رائے رکھتے ہیں. اس لیے ہم نے نتیجہ نکالا کہ وہ اپنے طور پر قدم نہیں اٹھا رہے تھے. He couldn't have done it alone. ادھر لیتے ہیں وقفے کے بعد اپنا خصوصی انٹرویو ایمبیسڈر ہیرالڈو میونس سے جاری رکھیں گے جنہوں نے اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی کی تھی. اس وقت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے پیپلز پارٹی کی درخواست پر بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کی منظوری دی تھی. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج سے 14 سال پہلے بے نظیر بھٹو کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. ان کے قتل کے بعد پاکستانی حکومت کی درخواست پر اقوام متحدہ کمیشن کی طرف سے تحقیقات کی گئی جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور مستقل مندوب بھی رہ چکے ہیں ہیرالڈو میونس انہوں نے کی. انہوں نے 2010 میں یہ خصوصی انٹرویو کرتے ہوئے ہمیں بتایا کہ کیسے ایک متوازی تحقیقات نے اصل تحقیقات کو خراب کیا.
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल के 24 घंटे बाद ब्रिगेडियर जावेद इकबाल चीमा, जो उस वक्त वजारत दाखिला के तर्जुमान थे, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने भी होने वाली तहकीकात को खराब किया। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बेनजीर की मौत गाड़ी के लीवर लगने से हुई। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक कॉल इंटरसेप्ट की जिसमें बैतुल्लाह महसूद बेनजीर भुट्टो की मौत की जो है मुबारकबादें दे रहे हैं। क्या कहा एम्बेसडर हिराल्डो म्यूनिस ने, आइए आपको दिखाते हैं। यू ऑल्सो स्पीक अबाउट, आप अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज मुतवाजी तहकीकात कर रही थी और आपके लिए ये परेशान कुन बात थी क्योंकि इस मुतवाजी तहकीकात ने आपकी तहकीकात में रुकावट पैदा की। प्लीज इलैबोरेट ऑन दैट। Well, as we know and as we were told repeatedly, जैसा कि हम जानते हैं और हमें ये मुसलसल बताया गया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ऐसी तहकीकात करने का कोई मैंडेट नहीं है, लेकिन उन्होंने की। ISI की आला अथॉरिटीज ने माना और ये कोई राज नहीं है कि उन्होंने तहकीकात कराई, लेकिन मसला ये हुआ था कि उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके अपनी मालूमात पुलिस के साथ शेयर की, जिसकी वजह से पुलिस के लिए भी रुकावट पैदा हुई। क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज तहकीकात कर रही थी, इसलिए पुलिस ने जरूरी नहीं समझा कि वो प्रोफेशनल तरीके से अपने तौर पर कार्रवाई करें। हालांकि पुलिस जानती थी कि ये उनकी पेशावराना जिम्मेदारी थी। मुतवाज़ी तहकीकात से दोहरा असर पड़ा। कुछ केसेस में पुलिस को नहीं पता था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की तहकीकात में क्या हुआ है। दूसरी तरफ क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज मुतवाज़ी तहकीकात कर रही थी, पुलिस ने जरूरी नहीं समझा कि अपनी तहकीकात प्रोफेशनल तरीके से करें, क्योंकि पुलिस को पता था कि जब ताकतवर एजेंसीज काम कर रही हैं तो वो ये काम क्यों करें और रिस्क क्यों लें। मैं इसलिए कहता हूँ कि रुकावटें पैदा की गई। राइट, सो एम्बेसडर, यू टॉक अबाउट पावरफुल फोर्सेस बीइंग इन्वॉल्व। आपने ताकतवर फोर्सेस के बारे में बात की है। लोग जानना चाहते हैं कि आपकी जनरल मुशर्रफ के साथ असल में क्या बात हुई थी, क्योंकि लगता है कि इनकी हुकूमत बेनजीर को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकी, जिसकी वजह से वो इनके कत्ल के जिम्मेदार हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ के कहने पर ब्रिगेडियर चीमा ने जल्दबाजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बगैर बेनजीर भुट्टो की मैयत का पोस्टमार्टम किए। क्या आपने पूछा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इतनी जल्दी क्या थी? डिड यू आस्क हिम व्हाई, व्हाट लेड हिम टू होल्ड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस? Well, let me reiterate that the Musharraf government failed to protect Benazir Bhutto as they should have. They passed on the information, the intelligence information. मैं अपनी बात दोहराऊंगा। मुशर्रफ हुकूमत ने बेनजीर भुट्टो की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रही। वैसे तहफ़्फ़ुज़ न कर सकी जैसे करना चाहिए था। उन्होंने धमकियों के हवाले से मालूमात शेयर की थी, लेकिन बेनजीर की हिफाजत के लिए इक़दाम नहीं उठाए। वफाकी, सूबाई और जिलाई सतह पर यह जिम्मेदारी बनती थी कि वो हिफाजती इक़दाम लेते। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने कोई इक़दाम नहीं किए। जहां तक ब्रिगेडियर चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, मैं इन सवालात का जिक्र नहीं कर सकता कि मैंने उस केस के हवाले से परवेज मुशर्रफ से किए थे। हमने वादा किया था कि उनसे होने वाली बात बाहर लोगों के सामने नहीं की जाएगी, लेकिन कह सकते हैं कि ये सवाल उनसे किया गया था। लेकिन मैं जिस बात पर जोर दूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने क्रिमिनल तहकीकात को प्रेजुडिस और खराब किया। जैसा कि हमने रिपोर्ट में कहा कि जब पहले से JIT बनी थी, वो सऊद अजीज से मिले और चाय पी रहे थे और वो साथ साथ इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को टीवी पर देख रहे थे और JIT पर यह असर हुआ कि उन्होंने सोचा अब क्या जरूरत है तहकीकात करने की। मुल्जिमान को तो पकड़ लिया गया है और वो मौत की वजह भी जानते हैं। कत्ल के सिर्फ 24 घंटों के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर ये हुआ कि अगर कोई दुरुस्त इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी तो नहीं हो पाई। इस जल्दबाजी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उसे रोक दिया और नुकसान पहुंचाया। And less conspiracy theories than it turned out to be. Ambassador, if you'd allow me to ask you, आपने कुछ लोगों के नाम बड़े वाज़े तौर पर रिपोर्ट में लिए हैं, जिसमें सऊद अजीज और MI डायरेक्टर भी शामिल है। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ होने वाली बात को पोशीदा क्यों रखा जा रहा है? जनरल मुशर्रफ is confidential. Well, because in many cases the witnesses asked us.
کیونکہ بہت سارے کیسز میں گواہان نے ہونے والی گفتگو کو پوشیدہ رکھنے کا کہا ہے. کچھ گواہان کے ساتھ کیس کے پس منظر پر بات ہوئی ہے. جو افسر حاضر سروس ہیں ان کے ایسے معاملات نہیں ہیں. جب ہم پاکستان ان سے ملنے گئے تو ان کے فرائض میں شامل تھا ہم سے بات کرنا. کچھ لوگوں نے رضاکارانہ طور پر ہم سے بات کی. انہوں نے شرائط رکھی تھی. بہت سارے کیسز میں ہم نے کسی کا نام نہیں لیا کیونکہ انہوں نے درخواست کی تھی. ہم نے بہت اہم لوگوں سے بات کی ہے. ہم نے ان معلومات کا استعمال کیا ہے. ہم نے ان معلومات کو رپورٹ میں استعمال کیا لیکن ہم نے ان افراد کے ناموں کا ذکر نہیں کیا. But we could not name those individuals. Right, let me ask you a general question. مجھے ایک جنرل سوال کرنے کی اجازت دیں. ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان ہونے والے مفاہمتی عمل میں اہم کردار ادا کر رہے تھے. آپ کی رپورٹ میں کھل کر ذکر کیا گیا ہے کہ بے نظیر بھٹو نے بار بار سیکیورٹی ان دو ممالک سے مانگی. انہیں کیوں سیکیورٹی نہیں دی گئی؟ کیا آپ نے یہ سوال پوچھا امریکہ اور برطانیہ سے؟ کیا ان دونوں ممالک کو یقین تھا کہ دھمکیوں میں حقیقت نہیں یا پھر وہ جنرل پرویز مشرف پر اندھا دھند بھروسہ کر رہے تھے؟ Well, I think that both the UK and the United امریکہ اور States were برطانیہ کے aware خطرات کے of بارے the میں علم threats. تھا جن کا سامنا بے نظیر بھٹو کو کرنا پڑ رہا تھا. محترمہ بے نظیر کو خود بھی بہت زیادہ اس حوالے سے احساس تھا اس لیے ان کا ذکر کیا. ان کے بارے میں لکھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ خطرات کا سامنا تھا. امریکہ اور برطانیہ اس حوالے سے آگاہ تھے. سیکیورٹی کا ایشو زیر بحث آیا. خاص طور پر امریکی انتظامیہ کے ساتھ امریکہ ویسی سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتا جیسی کہ پاکستان فراہم کر سکتا تھا. یہ پاکستان حکومت کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ سابق وزیر اعظم کو سیکیورٹی فراہم کرتی. 22 اکتوبر 2007 کو انہوں نے لکھا کہ مشرف حکومت 2 سابق وزرائے اعظم کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے جو مشرف کے قریب تھے. Prime ministers that were close to the Musharraf government. جیسا کہ شوکت عزیز اور چودھری شجاعت حسین کو. تاہم اس معاملے پر بات ہوئی. یہ ہماری معلومات ہے کہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے انہوں نے پرائیویٹ کمپنیز کی تجویز دی تھی اور بے نظیر نے ان کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا. That Benazir Bhutto decided to go that way. جیسے کہ بلیک واٹر. میں نہیں جانتا. میں کسی خاص کمپنی کے بارے میں نہیں جانتا لیکن آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بنیادی سیکیورٹی پاکستان حکومت ہی فراہم کرے گی. But the TPP was able to display. In your investigation, آپ نے اپنی تحقیقات میں کسی موقع پر محسوس کیا کہ امریکہ نے بے نظیر بھٹو کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جیسا کہ وہ سیکیورٹی مانگ رہی تھیں اور انہوں نے اپنے دوست مارک سیگل کو خط میں بھی لکھا اور کہا کہ مشرف اور اس کے قریبی رفقا کی وجہ سے وہ پریشان ہیں اور غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں. Yeah, I know that letter. But the issue here is میں خط کے بارے میں جانتا ہوں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان جیسے خود مختار ملک کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے شہری کے لیے غیر ملکی سیکیورٹی کو قبول کرتا. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اگر کچھ ہوتا تو غیر ملکی سیکیورٹی پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرتا. یہ حکومت وقت کا ایشو تھا. اگر کچھ ہوتا تو اس کی ذمہ داری پاکستانی حکومت پر عائد ہوتی کیونکہ حکومت کی پہلی اور بنیادی ترجیح ہونی چاہیے کہ اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کرے. ذمہ داری کسی غیر ملکی کمپنی پر ڈالنا ایک خود مختار ملک کو زیب نہیں دیتا جس کو اپنے شہریوں کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے تھی. ادھر لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد اپنا خصوصی انٹرویو ایمبیسڈر ہیرالڈو میونس سے جاری رکھیں گے جنہوں نے اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی کی تھی. اس وقت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے پیپلز پارٹی کی درخواست پر بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کی منظوری دی تھی. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم ایمبیسڈر ہیرالڈو میونس سے بات کر رہے تھے جنہوں نے اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی کی تھی جس نے بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کی تھی. اس وقت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے پاکستان پیپلز پارٹی کی درخواست پر بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کی منظوری دی تھی. کمیشن نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کردار پر بھی تنقید کی تھی. بے نظیر بھٹو کی سیکیورٹی کی ذمہ داری رحمان ملک اور توقیر ضیاء نے اٹھائی ہوئی تھی. بے نظیر کے انٹرنل سیکیورٹی پلان کے مطابق اس دن ایک بیک اپ کار تھی جس کو استعمال کرنا تھا اگر ان کی گاڑی پر حملہ ہو جاتا. وہ ایک کالی مرسڈیز تھی لیکن دھماکے سے کچھ منٹ پہلے ہی وہ کالی مرسڈیز جائے وقوع سے فرار ہو گئی. اس کے بارے میں ایمبیسڈر ہیرالڈو میونس ہمیں اقوام متحدہ سے UN سے کیا بتاتے تھے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں.
आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया जो अपनी लीडरशिप के हवाले से था, इसका जिक्र भी कर रहे हैं। आप ब्लैक मर्सिडीज के बारे में लिखते हैं, जिसमें कई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैठे हुए थे, जिसमें वजीर दाखिला रहमान मलिक भी शामिल थे, और ब्लैक मर्सिडीज धमाके से चंद लम्हे पहले ही वहां से रवाना हुई। क्या आप ब्लैक मर्सिडीज का वहां से जाना और बेनजीर के कत्ल में कोई लिंक देखते हैं? Believed what happened because this was the ब्लैक मर्सिडीज का वहां से जाने का कोई जवाब नहीं बनता था। ये एक गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिले माफी फेल था। जिम्मेदारी उन पर बनती है क्योंकि यही वो कार थी कि अगर कोई हादसा होता तो उसको इस्तेमाल किया जाना था, मगर बेनजीर को अकेले छोड़ दिया उस गाड़ी में जिसके टायर धमाके की वजह से चल गए थे और वो अस्पताल नहीं पहुंच सकती थी और सड़क के बीच में खड़ी थी और पास से शहरी रहमान की गाड़ी गुजर रही थी जिस पर उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया। ब्लैक मर्सिडीज का वहां से जाने का कोई जवाब नहीं था, उसको वहां पर होना चाहिए था। The inexcusable departure of the black Mercedes. You also talk about Rahman Malik describing himself as Benazir Bhutto's national security advisor rather than her physical security advisor. Was that troublesome, you think, and did that create problems for her security? Well, that was the description that he made to us, but evidently Minister Malik had many conversations regarding her actual physical security. He was the conduit to talk to the sitting authorities at the time. So evidently, even though he considered himself his national security advisor, his responsibilities went beyond that. But another thing that was unclear to us was that the roles and responsibilities of those around Benazir Bhutto as regards security were not sufficiently transparent and clear, and she did not have enough of a support. The Major Imtiaz was simply not sufficient to the task that she was facing in terms of security. So you have briefly touched upon the findings of the Scotland Yard and explained that their mandate was very narrow and the information was falsely given by Rawalpindi police. In other words, are you saying that their conclusion was not independent? No, by no means. By no means. But what happened was that since we spent so much time with the Rawalpindi police, we began to find out that they were not telling us all the truth. And we found out that after many conversations that we held with them, and we realized that some of the information that was unfounded that they had delivered to us at the beginning, they had also delivered to Scotland Yard. So in a sense, Scotland Yard was misled, even though their job was not prejudiced and was extremely serious. We spent some time in London, not only looking at the full report, but talking to the actual investigators of Scotland Yard who participated in the forensic examination of Rawalpindi, and we were very satisfied that they had done a very meticulous professional job with perhaps the few uninformed evidences that they had available, of course. Now, you have concluded that a proper investigation be conducted because all previous investigations are insufficient and ineffective. Now, at the same time, the very fact that a UN investigation has been called shows the government's inability to investigate intelligence agencies. Knowing that, how do you propose that we shall go forward with this? Well, that is up to the Pakistani authorities. Our duty was to present a dispassionate, a serious, a comprehensive report. We trust we have done that. It is up to the Pakistani authorities now to see what measures they're going to take. We were evidently aware that a so-called further investigation had been reopened after 18 months that the new government had acceded to power. And we hope that that investigation will be deepened, will be complete, and will lead to not only those that perpetrated on an operational level beyond those 5 individuals who were arrested soon after the assassination. So were you given access to any of those 5 individuals? No, and we decided, in fact, not to have
have access to them because we did not want in any way or fashion interfere in what is a criminal case. That was an express decision on our part. That was very delicate. Our interviewing them could have been used in the trial, so we did not want to go to that extent. But it was clear to us that these were the people that had been involved at the operational level, if they had been involved, and not what we had to at least put the emphasis on, who is behind the assassination. Not merely the handlers of the boy, the 15-and-a-half-year-old boy who blew himself up, but those that planned this, those that coordinated this, and those that eventually financed and cooperated with the assassination. तो नाज़रीन, आपने एम्बेसडर हिराल्डो म्यूनिस का तफसीली इंटरव्यू देखा। आज इस केस को 14 साल हो गए हैं, लेकिन कातलों का सुराग ना मिल सका। रावलपिंडी की दहशतगर्दी की अदालत में बेनजीर कत्ल केस के हवाले से मुकदमा चलता रहा। मजमूई तौर पर 9 चालान और 4 तहकीकाती रिपोर्टें पेश की गईं। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस की 300 से जायद समातें हुई। आखिरकार 31 अगस्त 2017 को अदालत ने 5 मुल्जिमान एतजाज शाह, शेर जमान, हुसैन गोल, मोहम्मद रफाकत और रशीद अहमद अरब तराबी को बरी कर दिया। रावलपिंडी सीसीपीओ सऊद अजीज और एसपी खुरम शहजाद को 17-17 साल की सजा सुनाई गई। साबिक सदर मुशर्रफ की इश्तियारी करार दे दिया गया और इनकी जो जायदाद थी उसको कुर्की का हुक्म दे दिया गया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पुलिस अफसरों की सजाएं खत्म कर दी। एसपी खुरम शहजाद को तरक्की देकर एसएसपी स्पेशल ब्रांच लगा दिया गया। इंसादे दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर हाई कोर्ट बेंच से रजू किया और सितंबर 2020 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को मुल्क वापस लाने की इस्तदा भी की। मार्च 2021 में बेनजीर कत्ल केस के हवाले से होने वाली अपीलों को सुनने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया। इस हवाले से 3 अपीलें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दायर की और 2 अपीलें रियासत पाकिस्तान की तरफ से दायर की गईं। अब इस केस की जो पैरवी कर रहे हैं और काफी अरसे से पैरवी कर रहे हैं वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम लीडर साबिक गवर्नर जनाब लतीफ खोसा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे ये बताइए, काफी अरसे से आप इस केस की पैरवी कर रहे हैं, इतने साल हो गए, 14 साल हो गए, वो मुल्क की सबसे ताकतवर खातून थी। क्या वजह है कि तमाम के तमाम मुल्जिमान, 5 मरकजी मुल्जिमान, 2 पुलिस एहलकार, सबको बरी कर दिया गया? क्या आपके पास नाकाफी शवाहिद थे? देखें, हुआ ये कि पहले तो उनका मौक़िफ़ था कि बीबी को किसी ने मारा ही नहीं है, कि जी वो खुद ही जो है वो सनरूफ से नीचे झटका लगा, उनको बैंग हुआ और उनका उस जो थी वो लोहे की वो जो सनरूफ वाली जो एग्जिट एस्केप रूट था उसके साथ बीबी ने खुद सर मारा है और उससे मर गई। पहले तो ये मज़े का कहानी इन्होंने बनाई और स्कॉटलैंड यार्ड को लेकर आए लंदन से इन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने, और वहां उन्होंने कहा जी कॉज ऑफ डेथ इनकी जो है बुलेट नहीं है, कोई श्रैपनल नहीं है, कोई जो है ब्लास्ट नहीं है, बल्कि इनका जो है ये सर इस लोहे के लगने से ब्रेन को डैमेज किया है और उससे जो है इनकी मौत बाकी हुई। अच्छा चले, वो मजे का खेल बात हुई। बहरकैफ जब तक तो ये हुकूमत रही जनरल परवेज मुशर्रफ की, तो इन्होंने इसको कवर अप करने की कोशिश की और उस वक्त तक कोई खातिर जब नहीं हुआ, बल्कि उन 5 लोगों को पकड़ लिया गया जिनके कन्फेशनल स्टेटमेंट भी हुए, जो आकर ट्रेवल किया, जिन्होंने शाम रात आकर एक शख्स के पास रहते हैं उस घर में से हमने वो बरामद किया, एक बैग बरामद किया, कपड़े बरामद किए, जूते बरामद किए। कुछ जो है फिर वो रैकी आकर एक शाम को करते हैं, उसकी लियाकत बात की रैकी करने के बाद उनको दिखाई जाती है कि ये जगह है, यहाँ से बीबी आएंगी, इस तरह बीबी निकलेंगी, इस तरह बीबी करेंगी। फिर उनको जो है वो 2 लोग तो आते हैं, एक बिलाल जो है जो ब्लो अप हो जाता है, वो सुसाइड बॉम्बर होता है, वो भी मौके पर दिखाया जाता है। तो ये 5 अशखास जो आप कह रहे हैं कि एक्चुअल है, वो 5 थे जिनको भेजा गया और जिनमें से 2 सहूलतकार यहाँ पिंडी के ही थे, 2 जो है वहां से आए थे, कूड़ा कटक से पढ़े हुए दिखे वो। उनको जो है एक दिन पहले लाकर सारा रैकी करा के एक घर में रखा जाता है। फोन की कनेक्टिविटी भी है, डीएनए टेस्ट भी हमारे पास बाद में मुयस्सर आए जो हमने करवाए।
اور جو بلاسٹ میں مارا گیا اس کے بوٹ وغیرہ برآمد ہوئے، بوٹوں سے ہم نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تو اس کا ٹھہرنا جہاں پر وہ ٹھہرا تھا، جو سہولت کار تھے جنہوں نے لا کے پریزنٹ کیا، وہ سارا بھی ہمارے پاس پریزرو ہے۔ مگر یہ بتائیے کہ اس کے اندر سے کچھ ایسے بھی تھے ملزمان جو اب مفرور ہیں؟ جی دیکھیں، مفرور یہ ہے کہ ایک تو بیت اللہ محسود اس میں ڈرون اٹیک میں مارا گیا، 2 اور تھے جو اعتزاز شاہ، ایک پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے، ایک اور مارا گیا، 5 جو ہیں ان میں سے جو بری کیے تھے ٹرائل کورٹ نے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنا فل پروف ان کے خلاف ایویڈنس تھا، ان کے جوڈیشل کنفیشن یعنی عدالت کی ان کے اقبال جرم موجود ہیں، عدالت کی اقبال جرم موجود ہے، پھر ان کی کنیکٹنگ ہمارے پاس تمام جو ہے ڈی این اے ٹیسٹ کی موجود ہیں، ان سے برآمدگیاں موجود ہیں، وہ پھر ہم نے ان کے ٹیلی فون کنیکشن اور وہ سارے کنیکٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ فورینزکس بھی ساری موجود ہے، جی ڈیٹا کال ریکارڈ بھی موجود ہے ہمارے پاس، وہ درجہ ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے یونائٹڈ نیشن جب ہماری حکومت آ گئی تو ہم نے ایف آئی اے کے ذریعے ایک جے آئی ٹی بنائی، اور جے آئی ٹی میں بڑی ہائی پاورڈ لیول پر انویسٹیگیشن کر کے انہوں نے بھی جنرل پرویز مشرف کو اور باقی ملزمان کو، سعود عزیز اور شہزاد کو بھی اس میں ملوث کیا۔ پہلے ان کو ملوث نہیں کیا تھا لوکل پولیس نے، کیونکہ شاید حکومت ہونی کی اپنی۔ جب یونائٹڈ نیشن جس کا آپ بات کر رہی ہیں، ابھی آپ نے انٹرویو دکھایا ہے، اس نے میرا بیان بھی لکھا تھا، میں اس وقت گورنر پنجاب ایٹ دیٹ ٹائم، میرا بیان بھی اس نے لکھا تھا، اس لیے کہ میں اس دن بی بی کے ساتھ تھا۔ مجھے یہ تھا کہ میں نے ایک 600 صفحے کا ڈوزیئر تیار کیا ہوا تھا، جو کہ میں الیکشن مانیٹرنگ سیل کا انچارج تھا۔ لطیف صاحب ایک سوال آپ سے کرنا ہے، چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جو رپورٹ تھی اس کے اندر یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ کیا وجہ تھی جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بیک اپ کار تھی بلیک مرسیڈیز، وہ دھماکے سے چند لمحے پہلے وہاں سے چلی گئی، اور اس کے اندر رحمان ملک صاحب تھے جو ان کے سیکیورٹی انچارج تھے، اور انہوں نے فون کیا جب دھماکہ ہوا تو وہ کچھ دور جا کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے گاڑی کھڑی کر دی، انہوں نے فون کیا اور فون پہ کسی نے ان کو بتایا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ صحیح ہیں، صحیح سلامت ہیں اور زرداری ہاؤس کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس کے بعد وہ بلیک مرسیڈیز کار جو بیک اپ کار تھی وہ وہاں سے چلی گئی اور وہ زرداری ہاؤس پہنچی۔ آپ نے بعد میں رحمان ملک کو انٹیریئر منسٹر بنایا آپ کی پارٹی نے، آپ نے کوئی انٹرنل تحقیقات نہیں کی کہ کیا ہوا، کیسے آپ کی جو آپ نے اپنی طرف سے پارٹی کی طرف سے جو سیکیورٹی دینے کی کوشش کی وہ کیسے فیل ہوئی، چونکہ یو این اس کو کہتی ہے ان ایکسکیوزبل؟ دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز کی میں نے رپورٹ ساری پڑھی بھی ہے، میں اس کا حصہ بھی رہا ہوں۔ یونائٹڈ نیشنز کی بالکل انہوں نے کہا ان ایکسکیوزبل، لیکن دوسری آپ کمنٹ کر رہی ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹاپ لیول تک جو ہے یہ کنسپیرسی کا اشاعت کرنا بالکل کہا انہوں نے، ہاں بالکل انہوں نے واضح طور پر کہا، کیونکہ ان کے مینڈیٹ میں یہ نہیں تھا کہ ملزم آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو پروسیکیوٹ کر کے چلان کرے، یہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا یونائٹڈ نیشنز کمیشن کا۔ نہیں ٹھیک ہے، مگر میں آپ سے سوال یہ کر رہی ہوں لطیف صاحب کہ انٹرنل انکوائری کیوں نہیں کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر؟ دیکھیں انٹرنل بالکل میں عرض کروں، میں بھی بلاول ہاؤس میں تھا اس وقت جس وقت یہ رحمان ملک آیا، ملک صاحب کو یہ کرایا گیا کہ بی بی اللہ کا فضل سے محفوظ رہی ہیں، and she is moving, so he came over there. The moment he came to know کہ بی بی کو ہسپتال لے جایا گیا، he rushed back again. So it is a misunderstanding, maybe yes inexcusable لکھ دیا، I would have said inexcusable ہے۔ بھائی بیک اپ کار ہوتی اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ جو ہے اس وہیکل کا کوئی جس طرح کے گاڑی پنکچر ہو گئی، جس طرح سے وہ اموبائل ہو گئی، تو بی بی کو جو سپورٹ کار ہوتی اس لیے کہ اس میں لے جا کر بی بی یا کوئی بھی ہو، سپورٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو جو ہے آگے لے کر جائے تاکہ جو امیڈیٹلی ان کو ضرورت ہے وہ تھواٹ نہ ہو، فرسٹریٹ نہ ہو۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے اس حد تک، بٹ آئی وڈ سے دیٹ واٹ ہیز پروون ہماری اپنی ساری انٹرنل اور ہر چیز میں کہ ملک صاحب got a misunderstanding that probably BB is moving towards Bilawal House and so he rushed over there. لیکن جس وقت اسے پتا چلا رحمان ملک کو کہ یہ بی بی کو has been hit, he immediately went back to the hospital. So there is nothing کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا کوئی malfeasance ہے اس میں جس میں اس کی انوالومنٹ ہے۔ اس کی جوڈیشل سسٹم ان پاکستان is pathetic کہ 14 سال میں اگر بی بی کے قتل کا انصاف نہیں مل سکا اس ملک میں، تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہماری عدلیہ کے لیے کہ خدا
اگر آپ بے نظیر جیسی عظیم شخصیت کو جو پاکستان کی آج اگر زندہ ہوتی تو پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا، میس اپ نہ ہوتا جی۔ اور ایسی اگر ہم اپنی شہید بی بی رانی کو انصاف نہیں دے پا رہے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ بی بی ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں اس ملک میں کیا آپ انصاف کے ادارے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان از اے کنٹری رولڈ بائی دا رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشنلزم۔ بہت بہت شکریہ جناب لطیف کھوسہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق گورنر، ہمیں بتا رہے تھے کہ کیسے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سربراہ ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کا جو قتل کیس ہے وہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے، وہ اس کیس کے اندر پیروی کر رہے ہیں، وکیل ہیں۔ تو ناظرین، وہ بتا رہے تھے کہ کیسے 14 سال بعد بھی عدالتوں کے اندر جو پاکستان کی سب سے طاقتور خاتون تھیں، ان کے قتل کے کیس کے اندر بھی جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ تو اگر پاکستان کے اندر ماضی کے حوالے سے کوئی ہسٹری لکھی جائے گی تو پھر بے نظیر بھٹو کا جو کیس ہے وہ بے انصافی کے حوالے سے شاید صفحے اول پہ ہوگا۔ منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔